لوگ کتنے پریشان ہیں کہ اگر 1,90,00,000 فیملیز نے اپلائی کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو اس وقت مار پڑ رہی ہے غریب آدمی کو صرف نہیں پڑ رہی، درمیانی طبقے کو بھی پڑ رہی ہے. اور یہ جو کارڈ ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو تیل، آٹا اور دال ان تینوں پہ 40% آپ کو وہ کیا کہتے ہیں ریڈکشن ملتی ہے کریانہ سٹورز کے اوپر. اور اس میں ہمارے پاس اس وقت 8,000 کریانہ سٹور جو ہیں وہ ہم نے رجسٹر کر لی ہیں، جن میں سے 4,000 کریانہ سٹورز جو ہیں وہ فنکشنل ہیں. 6 لاکھ فیملیز نے یہ سہولت لے لی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک غریب آدمی کے بارے میں احساس کریں اور خیال کریں کہ وہ غریب آدمی جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی ایسی سہولت ملے جس میں حکومت اپنا حصہ ڈالے. تیسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو وہ لوگ ہیں ان کو سپورٹ، ہم وہ جو چھوٹے چھوٹے کریانہ سٹورز ہیں جو رجسٹر ہوئے ہیں ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ان کو بھی 8% کمیشن اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ یہ سلسلہ جو ہے یہ جو آپ سروس دے رہے ہیں یہ جاری رہے اور غریب آدمی تنگ نہ ہو. کوشش ہماری یہ ہے کہ یہ جو کریانہ سٹورز ہے یہ پنجاب کے کونے کونے میں موجود ہوں جو کہ یہ سبسڈائز راشن جو ہے لوگوں تک پہنچایا جا سکے. اور گڈ گورننس کا تو یہی مطلب ہے نا کہ آپ پرائس کنٹرول کر کے رکھیں. آج بھی الحمدللہ صبح آپ قیمتیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، پنجاب میں آج بھی آٹا 1276 کا ہے. آپ باقی جگہ دیکھ لیجئے 10 kg کا. اس وقت سندھ کے اندر 2,500 کا 10 kg صبح ریٹس آئے ہیں جو میں دیکھ رہی تھی، ڈان اخبار میں پڑھ رہی تھی. اس میں سب سے زیادہ ادھر ہے، ابھی بھی پنجاب کے اندر کم ہے. خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف ہم ادھر نہیں، اپنا چیف منسٹر صاحب کی ایک ویژن کے مطابق جو اسپیشل چلڈرن تھے ان کے لیے آپ کو پتا ہے آج سے چند دن پہلے جو ہماری وہ میٹنگ ہوئی ہے کیبنٹ کی، اس کے اندر اسپیشل ایجوکیشن بچوں کے لیے ان کے سکول ہیں اس وقت ہمارے پاس کوئی 302. ان اسپیشل سکولوں کے لیے سارے سب کی ان کی بجٹ بڑھا دیا گیا ہے، اور بجٹ بڑھانے کے علاوہ 840 نئے استاد جو ہیں ان کے لیے سپیس بنائی گئی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ آپ مہربانی کر کے ان کو جتنی جلدی ہو سکے اکوموڈیٹ کر لیجئے، مطلب ان کو ریکروٹ کر لیجئے تاکہ بچوں کو بہتر سے بہتر سہولت. اس کے علاوہ ان کا یہ انسسٹنس ہے کہ یہ جو اسپیشل چلڈرن ہیں جو آتے ہیں ہمارے اسکولوں کے اندر ان کی نیوٹریشن کا ہمیں خیال کرنے کے لیے تو چیف منسٹر نے یہ بھی آرڈر کیا ہے کہ ہم آئندہ سے ایک پروگرام بنائیں جو اسکول ہیلتھ نیوٹریشن پروگرام میں، جس میں ان بچوں کو وہ اگلے مہینے سے شروع ہو جائے گا، بچوں کو دوپہر میں مطلب بریک کے اندر سب کو دودھ ملے، بیکاز دودھ از گڈ فار دی نیوٹریشن، وی آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. جب آپ کے انفلیشن آتی ہے نا اور قیمتیں بڑھتی ہیں اور ریٹس بڑھتے ہیں تو دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ ملازمتیں دیں اور لوگوں کے پاس کوئی مسلسل ملازمت ہو تو اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے، انسان اپنا بجٹ اس کے مطابق بنا دیتا ہے. میں صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کروں گی کیونکہ میں اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو اچھے کام ہیں وہ آپ کے سامنے لائیں. آج کے دن تک ہم لوگوں نے 36,000 مستقل ملازمتیں دی ہیں، پرماننٹ. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچی ملازمتیں، کچی ملازمتیں تو بہت ہماری another 40,000 ہے جس میں آپ نے ٹیمپرری لوگوں کو وہ کیا ہوا ہے، دہاڑی دار ہیں، ڈیلی ویجز پہ ہیں. اس کے علاوہ صرف جو پرماننٹ ملازمتیں ہیں پبلک سروس کمیشن کے تھرو اور پلس NTS کے تھرو، وہ ہم نے کوئی تقریباً اس وقت آج کے دن تک مکمل ہماری کو 40,000 ہوئی. اس کے علاوہ اس وقت پبلک سروس کمیشن کے اندر نرسز اور ڈاکٹرز کی کوئی تقریباً 5,000 نئی سامیاں گئی ہوئی ہیں اور ان کے اگینسٹ ہم نے لوگوں کو امپلائی کرنا شروع کر دیا کیونکہ امپلائمنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور بین بھی اب چیف منسٹر صاحب نے اٹھا دیا ہے 1 to 4 کی ملازمت پر بھی اور 5 اور 14 کے اوپر، جس کے اوپر اس وقت ہم نے انڈکشن شروع کر دی. آپ کو پتہ ہے کہ ہسپتال اس سے پہلے کسی حکومت نے اس زور و شور سے ہسپتال نہیں بنائے تھے. ہم نے 23 ہسپتال شروع کیے، 2 مکمل ہو گئے مکمل طور پہ، اور کسی نے اپنے ٹینیور میں کمپلیٹ نہیں کیے. کوئی دے دے مجھے اگزامپل تو میں سننے کو تیار ہوں. گنگا رام ہسپتال کی افتتاح ہوئی، آپ ساروں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ وہ ہسپتال چل پڑا ہے. میاں والی کے ہسپتال کی افتتاح ہوئی ہے، جیسے 200 بیڈڈ ہاسپٹل.
7 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بن رہے ہیں جو بڑے بڑے ہسپتال ہیں, 200 بیڈڈ ہسپتال. نشتر 2 میرا خیال ہے 70 سال کے بعد پہلی دفعہ ملتان کے اندر ایک نیا بڑا ہسپتال بن رہا ہے. اس کے علاوہ اپنا کیا کہتے ہیں ڈی جی خان کے اندر کارڈیالوجی کا ہاسپٹل اگلے ہفتے اس کی افتتاح ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں ان کے جو انکمپلیٹ پروجیکٹس تھے جو 10 سال سے چل رہے تھے, جس میں گجرانوالہ کا اسپتال تھا اور اس کا ساہیوال کا تھا, راول پنڈی کا تھا, وہ سارے ہم نے آ کے مکمل کیا, ہم نے بالکل روکے نہیں. یہ 4 مہینے کے لیے آئے اور یہ ایسے بے شرم انہوں نے آ کے روک دی. ہمارا جو کام چل رہا تھا روکا, میرا سارا کام 4 مہینے پیچھے گیا. میں نے دوبارہ آ کے کام شروع کروا کے وی وینٹ آن دا فاسٹ ٹریک کے, ورنہ آج کم سے کم جو ہمارے ہسپتال بن رہے تھے ان میں سے 7 ہسپتال اب تک کھل چکے ہوتے. اب ہمارے ڈیلے ہو کے وہ مارچ اپریل کے اندر کھل رہے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صرف ہماری طرف امپلائمنٹ نہیں, یہ آپ کو مراد بھی بتائیں گے نمبر آف امپلائمنٹ جو انہوں نے کی ہے اور جو ہمارے پالیسیز آئی ہیں اس کے لیے. لیکن جہاں تک غریب آدمی کا احساس اور خیال کیا گیا نا, تو یہ میں پورے وہ کہتے ہیں کانفیڈنس سے کہہ رہی ہوں, ہماری پارٹی کے علاوہ اس طرح کسی نے کہا. میرا خیال ہے آپ صحت کارڈ کے بارے میں آج کل میں ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہی ہوں, تو جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے, شاید میں نے تو اپنے علاقے کے اندر اس طرح کی ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں کرایا, لیکن لوگ صحت کارڈ سے اتنے خوش ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے میرے گناہ معاف کیے. میں اس بات پہ میں ان سے ملتی ہوں, میرے گلے بھی لگتے ہیں, شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے مجھے کہتے ہیں جی ہم نے کارڈ استعمال کیا ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ چلیے اس حکومت نے ایک ایفرٹ کر کے ایک غریب گھر کے اندر یہ سہولت تو دے دی کہ ان کو اپنی بیماری کے لیے کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی. اس وقت جہاں تک پروموشنز وغیرہ کا تعلق تھا میرے ڈپارٹمنٹ کا, جتنی پروموشنیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں ان پچھلے 3 سال میں ہوئی ہیں, آپ اٹھا لیجئے جتنے پرانے کاغذ ہیں, کوئی مائی کا لال بتا دے کہ زیادہ پروموشنیں کبھی ہوئی ہوں. صرف اور صرف فیکلٹی کی یعنی ٹیچرز کی, جن کو اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر ان سب کو کہتے ہیں, ان میں ہم نے 1596 پروفیسر, ایسوسیٹ, اسسٹنٹ پروفیسر بنائے. یہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. ہم نے پبلک سروس کمیشن میں میکسیمم نمبر ہمارے ہیلتھ کی طرف سے کیا گیا. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں, یہ تو ہماری بات تھی. اب آ گیا, اب اگر اجازت ہو تو تنقید کا کام شروع کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے تو اپنی بات کے لیے دیکھیں مہنگائی آپ کو مجھے سب کو افیکٹ کرتی ہے. جو مڈل کلاس ہے اس کو بھی مہنگائی بڑا تنگ کر رہی ہے اور پریشان کر رہی ہے. حکومتوں کو ہمیشہ, اور دنیا کے اندر انفلیشن ہے, کووڈ کی وجہ سے بہت بڑی بڑی جو طاقتیں تھیں ان کے بھی گھٹنے ٹیکے گئے. الحمدللہ کووڈ کو بھی ہم نے سب سے اچھا مینیج کیا. آج الحمدللہ حالانکہ چائنا میں دوبارہ مسئلہ بن گیا ہے, ہم نے تو وارننگز ابھی بھی دے دی, ہماری ابھی بھی 0.3% to 0.2% انفیکٹیوٹی ریشیو ہے. 96%, 96% ہماری جو لوگ ہیں above the age of 12 they have been, ان کو 2 ویکسین لگی ہوئی ہیں. آپ ساروں کو لگی ہوئی ہے نا, لگی ہوئی ہے نا, اس کا مطلب ہے ویکسین لگی ہوئی ہے. اور شکر ہے خدا کا کہ 5 اور 12 سال کے درمیان جو بچے ہیں ان کو بھی ہم نے ویکسین لگا دی. اب بوسٹر ڈوز کے لیے ہم سب کو کہتے ہیں, ہمارے پاس فائزر کی بوسٹر ڈوز پڑی ہوئی ہے, باقی کی موڈرنا کی پڑی ہوئی ہے, آپ لوگ ضرور لگوا لیں. لیکن میں یہ بتا رہی ہوں یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کے لیے حکومت کو سوچنا پڑتا ہے کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے لوگ کام کریں تو ان کی صحت بڑی ضروری ہے, اور صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میں صحت کی سہولتیں ساری دے سکوں ان کو. سب سے زیادہ ویکسینیشن EPI پروگرام جو کہ 1923 میں ہم نے کہا تھا کہ ہم 91% بچے جو ہیں ان کو ویکسینیٹ کر دیں گے. الحمدللہ 2022 کی فروری کے اندر رزلٹ اور رپورٹ کے مطابق ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ہم نے الحمدللہ 91.5% ہمارے بچے سارے ویکسینیٹ ہو گئے. اب آ گئی ہے تنقید کی بات. ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی, اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں نا, آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ. تیل کی قیمت بڑھی. ہمارے وقت میں 100 روپے کا اگر بیرل تھا, ہم پھر بھی آپ لوگوں کو 140 اور 145 کے درمیان پیٹرول کی. آج کے دن میں $78 بیرل ہے, اور آپ کی تیل کی قیمت جو ہے وہ آپ کے سامنے 240 روپے.
انہوں نے 10 کم کیے تھے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سے کم کیے تھے. پھر آپ کی بجلی کے نرخیں بڑھ گئے. گیس آئے یا نہ آئے بل ضرور آئے گا. گیس نہ آئے یا آئے بل آئے گا ضرور. بجلی آئے یا نہ آئے بل ضرور آتا ہے. اور آپ کے سامنے کتنے بڑے بڑے بل آئے. ہمیشہ یاد رکھیے جب فیول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے. پھر اس وقت فلڈز کے دورانیہ کے اندر جس طرح کا کام پنجاب حکومت نے کیا ہے اس طرح کا کام باقی سندھ کی حکومت نے بالکل نہیں کیا. حالات سندھ کے بہت خراب ہیں. جو آپ کی ویٹ کی ہونی تھی، گندم کی کاشتکاری ہونی چاہیے، اس میں بہت زیادہ حرج ہوا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں کل فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ پڑ جائے گا. یہ اس کی ذمہ داری سندھ کی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ کی. اب رہا جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق، آج کا دن جو سب سے بڑا اس وقت المیہ ہے، ہم کہتے ہیں الیکشن ہو، وہ کہتے ہیں الیکشن نہ ہو. جو الیکشن ہونی تھی اس کو روکتے ہیں. اسلام آباد میں کل سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ جی اسلام آباد کورٹ نے کہہ دیا الیکشن کراؤ. وہ ہمارے بندے تو سارے پہنچ گئے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. ادھر آگے سے الیکشن کمیشن جو کہ ان کی گھر کی باندھی ہے، اس نے کہا جی یہ تو ہو نہیں سکتا. کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. کورٹ نے کنٹیمپٹ لگانی ہے ان کے اوپر کہ آپ نے کیوں نہیں الیکشن کی. سارے سال میں الیکشن کمیشن نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کیا جا کے کوئی وہ کیا کہتے ہیں گھاس کاٹنا ہوتا ہے، یا انہوں نے کوئی اسپتال بنانے ہوتے ہیں؟ انہوں نے الیکشن کرانے ہوتے ہیں. ان کو تو سارے سال تیار رہنا چاہیے الیکشن کے لیے. دے شوڈ بی ریڈی. ہاں اس وقت تیاری کرتے ہیں جب وہ تحریک انصاف کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالنا ہو. آپ کو پتہ ہے جب ہمارے وہ کیا کہتے ہیں 17 جولائی کی بات میں کر رہی ہوں، الیکشن ہوئے نا، الیکشن ہوئے، ہم جیتے. اس میں سے ہم نے 20 سیٹوں میں سے 15 لے لی. پھر انہوں نے وہ بندے گن کے نکالے جن کے بارے میں انہوں نے سوچا کہ یہ سیٹیں کمزور ہیں. عمران خان کھڑا ہو گیا، عمران خان جیت گیا. میں صرف التجا یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ آپ الیکشن سے کب تک بھاگیں گے؟ مطلب کب تک دوڑیں گے؟ کہاں کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ادارے جو ہیں کیا یہ بات سمجھ نہیں رہے کہ یہ جتنے میں نے بات کی ہے، اس وقت مہنگائی کا جو طوفان ہے، اس وقت جو اکنامک انسٹیبلٹی آئی ہوئی ہے، اس وقت جو چانسز ہے کہ ہم ڈیفالٹ میں چلے جائیں، اس وقت جو ساری دنیا میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے، ایک قدم اٹھانے کی وجہ سے آپ حالات بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر الیکشن ہو جائیں ٹائم پہ، پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے تو یقیناً اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. وجہ یہ ہے کہ ابھی تو ادارے جو آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا آپ نے ہونا ہے یا نہیں ہونا، آج ہے گے ہو یا نہیں ہے گے ہو کل. حالات تو یہ ہے نا. ایک دن ابھی آپ کو پتا پچھلے دنوں پتا چلا رات کو کہ میں منسٹر نہیں ہوں تو میں گاڑی سے نیچے اتر گئی. تو پھر میں کہا شام کو میں منسٹر بن گئی تو میں گاڑی پہ واپس چڑھ گئی. مطلب یہ اگر آپ حالات حکومت کا کریں اور کانسٹیٹیوشن کے اس طرح اس کی دھجیاں ادھیڑے تو پھر حالات تو یہی ہونے. تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور میں امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا جو یہ میسج ہے یہ جہاں تک پہنچنا چاہیے. مہنگائی کے خلاف ہم انشاءاللہ بہت بڑا احتجاج شروع کر دیا ہم نے، اور وہ مسلسل ہم احتجاج کریں گے جب تک یہ حکومت ہوش کے ناخن نہ لے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پہلے تو پیٹرول کی قیمت جو ہے نا اس کو کم کریے تاکہ آپ کمپیٹ کریں. جو بیرل کی قیمت اگر کم ہے تو ایک عام آدمی کی زندگی پہ کیوں نہیں ریفلیکٹ کر رہی؟ آپ تیل کی قیمت کریں گے، باقی چیزوں کی قیمت کم ہوگی. جب باقی چیزوں کی قیمت کم ہوگی تو کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہوں گے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی پاکستان کے لوگ اور ہمارے پاکستانیوں کو اور پنجاب کے لوگوں کو کل نیا سال آنے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور یہ بھی بتاتی ہوں کہ اگلا سال جو ہے نا وہ اس وقت جہاد کا سال ہے. ہم نے احتجاج اور جہاد کر کے اپنی قوم کے حقوق واپس لینے ہیں اور حقیقی آزادی لے کے رہنی ہے انشاءاللہ. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں کے جو بجٹ کیلنڈر کے مطابق انہوں نے سینٹرل پرچیز جو ہے وہ نہیں کی، جس کی وجہ سے ادویات کی شارٹیج جو ہے وہ ہسپتالوں میں موجود ہے. سرکاری ہسپتالوں کی اگر بات کی جائے خاص طور پر ٹیچنگ ہسپتال کی تو وہاں پر ادویات نہیں مل رہی، لکھ کے دی جا رہی ہے. ادھر تک کہ ایمرجنسی میں پائیوڈین بھی نہیں ہے.
اور دوسرا آپ نے لوکل پرچیز پر بھی منع کیا ہوا ہے کہ ایل پی کوئی نہیں کرے گا، اس کے باوجود بھی وہ ادویات ایل پی سے منگوائی جا رہی ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو شارٹیج آئی میں بات کر لوں آپ کا سوال تو مجھے سمجھ آ گیا، میں تمہارے تینوں سوال سمجھ گیا. بتائیں تو ہائیبریڈ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے. پی آئی سی کی اگر بات کریں کیا نہیں. ہائیبریڈ جو ہے بائی پاس کے اچھا میں دو باتیں آپ کو بتا دیجیے گا کہ وہ کب آئے گی. اور دوسرا آپ نے ایسوسیٹ پروفیسر کے بارے میں بات کی کہ ان کی آپ نے بھرتیاں شروع کی ہیں، تو پنجاب میں تمام بھرتیوں کے تو ایڈ ملے، یہ دل کے اسپتالوں کو کیوں اگنور کیا گیا؟ یہاں تو ایک اے پی ہے پی آئی سی میں، ایک ایسوسیٹ پروفیسر ہے اور یہ ذرا بتا دیجیے گا. اچھا میں نمبر 1 جہاں تک دوائی کا تعلق ہے، ہم نے پالیسی اس سال کے شروع میں بنائی تھی کہ جنوری سے ہم پروکیورمنٹ کا پروسیجر شروع کر دیں. ہر سال ایک مافیا ہے جو ہسپتالوں میں ایگزسٹ کرتا ہے، جن کی کوشش ہوتی تھی کہ ایل پی کے پیسوں سے ڈسپوزیبلز خریدیں، اور اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہمارے ایکسچیکر کو ہوتا تھا. ایل پی آپ کو 15% جو آپ کا بجٹ ہے اس کی آپ ایل پی کر سکتے ہیں اور 10% ایمرجنسی میں خرید سکتے ہیں. یہ جان بوجھ کے ڈیلے کرتے تھے کہ آپ کی جو بلک پرچیز ہے وہ ڈیلے ہو کے جا کے مارچ اپریل میں آئے، اور اس دورانیہ میں وہ 25% بجٹ کا جو ہے وہ لوکل پرچیز پہ. آپ کو پتہ ہے ایسے بھی اسپتال ہیں جنہوں نے 5 لاکھ گلوز خریدے، کون ان گلوز کا حساب کتاب کرے گا؟ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال کے شروع کے اندر ہم نے اپنے ہسپتالوں کو کہا کہ آپ نے پروکیورمنٹ شروع کر دینی ہے. سینٹرل پروکیورمنٹ کہیں نہیں ہوتی، ہر ہسپتال کو بجٹ دیا جاتا ہے. ہر ہسپتال کا تقریباً جو صحت کا دوائیوں کا بجٹ ہے بڑے ہسپتالوں کا وہ تقریباً 1 ارب روپے ہے. میو کا لے لیں، آپ سروسز کا لے لیں، یہ 1 ارب روپے کا. اب 1 ارب روپے کا جب آپ کا بجٹ ہو، اس میں سے آپ 25% پیسے لوکل پرچیز کے لیے استعمال کر دیں تو یہ تو جوئے شیر تھی. جنہوں نے کھانا تھا وہ کھا سکتے تھے. ہم نے اس کے اوپر پابندی اس لیے لگائی کہ ہم نے کہا آپ اپنی بلک پرچیز شروع کر دیں. اس وقت 70% سے 80% ہسپتال والوں کے پاس دوائیاں آ گئی ہیں. یہ جو مافیا بیٹھے ہوئے نا 2-3 بڑے ہسپتالوں میں، یہ ہمیں اس وقت ریزسٹ کر رہے ہیں. ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے، کیونکہ ہم نے ٹائملی خریدنے کو کہا تھا. ہر ہسپتال کے 1 ارب روپے کا بجٹ ہے. یہ جان بوجھ کے جو چور بیٹھے ہوئے وہاں ان کو پکڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ انشور کریں گے کہ ساری دوائیاں. ہمیں جنا میں مسئلہ بن رہا ہے جہاں دوائی نہیں، مجھے پتہ ہے جن میں، اور پچھلے دنوں میں میو میں تھا، آج وہ میو کا سارا کلیئر ہو گیا ہے. جو چھوٹے اسپتال تھے جیسے ایچ ایس ایل میں تھا، میں تو ایک ہسپتال کو فالو کر رہی ہوں. تو میں آپ کو یقیناً بتا رہی ہوں کہ اس کے اوپر وی آر ورکنگ آن اٹ ٹو انشور کہ وہ جو ایل پی کے کنگز بنے ہوئے تھے نا، اور تمہیں سارے کو پتہ بھی ہے، ایسی بھی کوئی گل نہیں، تھوڑے بھی اچھے تعلقات نے انہوں نے سارے نال، وہ جو ایل پی کیا بیٹا کیا کہنا ہے ان کا. انشاءاللہ جب ان کو پکڑیں گے تو آپ کو نام بھی بتائیں گے. انکوائریاں کر رہے ہیں ان کے اوپر کہ وہ جو ایل پی کے کنگز ہیں نا، جو اربوں پتی بن گئے ان ایل پیز کے پیسے کھا کے، وہ انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، ان کو آئندہ کھانے نہیں دیں گے. جی جی بالکل حصہ تھا. جی بالکل ٹھیک ہے نا. ایک تو اس پر جو اسٹینڈنگ پوزیشن ہے وہ واضح کر دیں، اور دوسرا اس پورے سال کے دوران 18th امینڈمنٹ کے بعد ہیلتھ جو ہے وہ صوبے کا سبجیکٹ. میڈیسن کی قیمت کو پر لگے رہے. میڈیسن کی قیمت جو پاکستان میں نارملی ہر چوتھا پانچواں آدمی ڈائبیٹک ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس میڈیسن کی پرائز کو اوپر لگے رہے. اچھا 2 باتیں آپ کو میں بتا دوں. سب سے بڑی یہ بات ہے، جب ہمارا کانٹریکٹ ہوا تھا صحت کارڈ کا، سائن ہوا تھا ساری اس کے لیے، تو اس کے اندر گلگت بلتستان، اپنا آزاد کشمیر اور اسلام آباد فیڈرل وہ تھی، اور پنجاب، انہوں نے مل کے ایک معاہدہ کیا اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی سے. معاہدہ کے اندر پنجاب والے اپنے کارڈز کے سارے پیسے ہم دے رہے ہیں، ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کوئی پیسہ نہیں دے رہی، اور نہ ہم ان سے لینے کو تیار ہیں. ہمارے پاس اللہ کی مہربانی سے اپنے ہیں پیسے جو ہم نے دے دیے.
فیڈرل گورنمنٹ کے حصے میں جو آتا تھا وہ ان 3 جگہوں کا، آزاد کشمیر کا، اپنا وہ گلگت بلتستان کا، اور اس کا انہوں نے اسلام آباد کا، انہوں نے اس کے پیسے نہیں دیے. جب انہوں نے اس کے پیسے نہیں دیے کیونکہ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، تو اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی نے پنجاب کے کچھ پیسے خرچ کرنے کی کوشش کی. ہمیں جب پتہ چلا ہم نے اس کے اوپر اعتراض کیا. اعتراض کرنے کے بعد ان کو بتایا کہ یہ پنجاب کے لوگوں کے لیے پیسے ہیں، دے کین ناٹ بی اسپینٹ اینی ویئر ایلس. ہم نے پھر چیف منسٹر صاحب نے لیٹر لکھا، اور میری شنید کے مطابق یہ ہے کہ اس کے اوپر اس وقت کام شروع ہو گیا ہے. ہم نے کام رکنے اس لیے نہیں دیا کہ عام آدمی کی زندگی نہ خراب ہو، اور جو پیسے ہمارے انہوں نے کوئی تقریباً 1 ارب 80 کروڑ روپے خرچ کیے وہ ریسیویبلز میں ہم ان سے واپس لے لیں گے اور ہمارے پنجاب کے لیے استعمال ہوں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر اس پہ میرا خیال ہے ساگ ڈار نے بھی کوئی میٹنگ کر کے اب شاید کوئی شرم آئے ان کو اور پتہ چلے کہ بھی لوگوں کا آپ صحت کارڈ روک رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کہا کہ اگر آپ وہ نہیں پیسے دیتے تو پھر ادھر کا افیکٹ ہوگا نا، ہمارا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. تبھی ہم نے ان کو لیٹر لکھ کے بھیجا ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے دوسرا کوئی میڈیسن پرائسز، ایک سیکنڈ، میڈیسن کی پرائسز ہم نہیں وہ کرتے فکس. میڈیسن پرائسز آر فکسڈ بائی ڈریپ. ڈریپ کمز انڈر دا فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ نے ماشاءاللہ کافی چولیں ماری ہوئی ہیں. ان چولوں میں سے سب سے بڑی یہ تھی کہ پیناڈول کے اوپر. اب میں آپ کو پیناڈول کی بتاؤں کہ اس کی قیمت جو تھی نا وہ 1 روپے 70 پیسے تھی. اس وقت یہ جتنے لوگ پیناڈول بنا رہے تھے، یہ JSK وغیرہ، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ کا ریٹ بڑھ گیا ڈالر کا. را مٹیریل جب آتا ہے ہمیں وارا نہیں کھاتا، آپ 2 روپے 60 پیسے اس کی قیمت کر دیں. 90 پیسے انہوں نے بڑھانے کی بات کی. یہ اس 90 پیسے کی وجہ سے اڑکے بیٹھ گئے. انہوں نے بند کر دی پروڈکشن. اس کی بند کرنے کے بعد اب انہوں نے بڑھا کے 2 روپے 50 پیسے پہ لے کے گئے ہیں، تو اب دوبارہ اس کی پروڈکشن شروع ہوئی ہے. ان کی اسی طرح بے وقوفانہ حرکتوں کی وجہ سے بہت ساری دوائیاں بند ہو رہی، لیکن ان کی بے وقوفانہ حرکتوں کی وجہ سے آپ کی اس وقت انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آپ دیکھ لینا، صبح اٹھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جی آج سوزوکی والوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، دوسرے دن پتہ چلتا ہے آج ٹویوٹا والوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آج اتنی ملیں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اتنی ٹیکسٹائل بند ہو گئی ہے. تو یہ جو آئے تھے نا، انہوں نے سوچا تھا یہ شاید مریخ سے اتریں گے اور آ کے وہ جادو کی چھڑی چلائیں گے، اور خاص طور پہ ڈار صاحب تو بہت بڑی جادو کی چھڑی چلائیں گے اور سب کچھ سیدھا ہو جائے گا. آج ڈالر آپ کو بازار میں مل نہیں رہا، LC کھل نہیں رہی. آپ یہ سوچیں کہ وہ ڈالر جس کو کہتے ہیں 225 یا 26، آپ جائیں بازار میں آپ کو 250 کا نہیں ملے گا. نمبر 1. نمبر 2، آج آپ کا فوریکس ریزرو ادھر پہنچ گیا ہے which is considered to be the critical volume. 5.8 ہے میرا خیال ہے، 5.8 پہ. مجھے یہ بتائیں کہ کر کیا رہے ہیں؟ کر یہ صرف ایک کام رہے ہیں، انہوں نے اپنا NRO لے لیا. ان کی بڑی مہربانی ہوتا بتا تن پتہ نا سارے ماشاءاللہ ڈرائی کلین ہو کے تے باہر نکل آئے نے سب دے سب. آخری رہ گئے جڑے انہوں دے مفرور سن. پہلے تو سارے مفرور سن نا، اب وہ جو آخری مفرور ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. سنا ہے ضرور آئیں. وجہ یہ ہے کہ ان سارے مفروروں کو یہاں اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ جب حالات تبدیل ہوں اور الیکشن انشاءاللہ تحریک انصاف جیتے تو سارے مفروروں پھر مفرور کر کے اندر کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا دوسری بات یہ، ایک سیکنڈ بیٹا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خود پتا ہے کہ امینڈمنٹ جس طرح کی گئی ہے، جس طرح امینڈمنٹ کی گئی ہے نیب کی، اس سے سارے ماشاءاللہ حشاش بشاش ہو گئے ہیں، طبیعتیں ٹھیک ہو گئی ہیں ان کی. سو ایوری تھنگ از گڈ. جی بتائیے. اصل میں بیٹا جب آپ کا بیسکلی ہم ایک لمیٹڈ نمبر آف میڈیسن بناتے ہیں لوکلی، جو آپ کی باہر سے میڈیسن آتی ہے یا باہر کی جو ملٹی نیشنل ہیں وہ ملٹی نیشنل بند کر رہی ہیں اپنی فیکٹریاں اس وقت. آپ کو پتہ ہے کلوزنگ ڈاؤن، اور جب وہ کلوز ڈاؤن کریں گی تو یہاں دوائیوں کا مسئلہ. ہیپرین کیوں نہیں مل رہا؟ ایک سیکنڈ، ہیپرین کیوں نہیں مل رہا؟ ہیپرین اس لیے نہیں مل رہا بیکاز اٹس ناٹ اویلیبل ان دا مارکیٹ. یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کو خریدنے کو تیار نہیں ہیں. جی بتائیے آپ. جو لوگ ہیں اس میں پرویز کر اور دوسرے
ضلع بنا دیا ہے, اور کل جامپور صرف نصراللہ دیشے کے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے جامپور جس کے ساتھ کوئی 20-20 ہزار کی جو قصبے ان کو سیدھے بنا دیا کہ اس طرح سیدھے بنتی ہے, اس پہ قومی خزانہ خرچ نہیں ہو رہا. دیکھیے میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات نہیں, دیکھیے سب سے بڑی بات ہے قومی اسمبلی کی جہاں تک واپسی کا تعلق ہے, خان صاحب اور ہماری پارٹی کی ڈیسیجن ہے کوئی بھی واپس نہیں جا رہا. اپنی ریزگنیشنز جو ہیں ان کو بتانے گئے, اور یہ جو جھوٹ موٹ بولا جا رہا ہے نا کہ جی فلاں ادھر ہو گیا ڈمکان, وہ ماشاءاللہ آپ کو پتا ہمارے بے پیاری زرداری صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے تھے اور ایز یوزول اربوں روپے اور کروڑوں روپے آفر کر رہے تھے. ہماری 2 بیچاری خواتین نے کل بتایا بھی ہوگا آپ لوگوں کو کہ ان کو پتہ نہیں 5-5 کروڑ 6-6 کروڑ روپے دے, ویسے پتہ نہیں کنے پیسے نے نہ خدا جانے جڑے انے آگے خریداری دا کام شروع کر دیں نے. مجھے نہیں ویسے ابھی تک کبھی کسی نے آفر کیا. امپورٹنٹ یہ چیز ہے بات میں ویسے ہنس رہی نہیں, میں یہ بتانے لگی ہوں کہ دیکھیں یہ کتنے اس سے زیادہ بری بات کیا ہو سکتی ہے. ابھی اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بندے خرید لیے. میرا خیال ہے اب کورٹ کو یہ سننا چاہیے کہ انہوں نے بندے خریدے ہیں. اگر کسی کوئی خریدے گئے, سب سے بڑی بات ہے وہ کھلے عام کاروبار کر رہے ہیں, وہ کھلے عام خریداری کا کام کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں, وائی آر دا کورٹس ناٹ ٹیکنگ اے سو موٹو ایکشن اگینسٹ اٹ. کیونکہ ہارس ٹریڈنگ کے بعد کورٹ ہی نے ڈسکوالیفائی کیا وہ سارے لوٹے جن کی وجہ سے پھر ہم نے الیکشن لڑی. جہاں تک جی ضلع جو کیا ڈسٹرکٹس ضلع بنا دیا. اچھا آپ کو میں بات بتاؤں, 11 کروڑ کی آبادی ہے آپ کی. ہم تو انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نمبر آف ڈویژنز بھی بڑھائیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ گورننس آسان ہو جاتی ہے جب آپ مزید ضلع اور تحصیلیں بڑھائیں. اور وہ علاقے خاص طور پہ جو پسماندہ علاقے ہیں, جس میں جامپور بھی ایک ایسا علاقہ ہے جس کو ہم سب نے سپورٹ کیا, کوئی کسی کو خوش کرنے کی خاطر نہیں. میں نے تو دیکھے نا اپنا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل وہاں راجن پور لیا ان علاقوں میں لے کے گئی جو پسماندہ علاقے ہیں, اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ آپ ان کو جتنا اسٹرینتھن کر سکتے ہیں اتنا اچھا ہے. اور ویسے بھی آپ 11 کروڑ کی آبادی, کتنے بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ آپ کو بوسٹ کریں گے باہر. اتنی بڑی آبادی کا مزید جتنی بائیفیکیشن ہو کے جتنی تحصیلیں, جتنے ضلع اور جتنے ڈویژنز بنے اتنا ہی فائدہ ہوگا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کاموں کی لسٹ بھی دکھائی, پرویز الہی صاحب ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ عثمان رضاد نے 4 سال ضائع کیے, کام کوئی نہیں کیا, اور جب میں آیا ہوں کام شروع ہوا. اور دوسرا آپ کے منہ سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگے تو مافیا کا ذکر کیا. 4 سالہ تحریک انصاف کی حکومت نے شوگر مافیا وہ خان صاحب کو ڈراتے رہے. دوائی کی مافیا کی بات کر رہے ہیں, میں دوائی کی مافیا کی بات کی نہیں, میں نے آپ کو بتایا. ایک سیکنڈ, ایک منٹ. سب سے بڑی یہ بات ہے, وہ جو کہہ رہے تھے نا 30 سال کا ملبہ شہباز شریف ہم پہ ڈالنے کی کوشش کرا تو سن تو آئے 3 سال ہوئے سن, وہ 30 سال تو آڈے کول ہی سن. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ when you talk about mafias they are very well entrenched, اور صرف وہ خود نہیں ہوتے, ان کے اور سہولت کار بھی بڑے ہوتے ہیں جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ جب ایک آپ یہ مافیا کا بندہ ہلاتے ہیں تو کہاں گھنٹیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں, اور کہاں سے سفارشیں نہیں آتی کہ آپ نے کس